الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت برادران اسلام آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے محرم شریف کی 3 تاریخ ہے اور آج کی اس خوبصورت محفل کا عنوان ہے اہل بیت کی شان اور اللہ کا قرآن کسی بھی خوش قسمت اور خوش نصیب کے حق میں قرآن مجید کا صرف اشارہ مل جائے تو اس کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں عزت کا کرامت کا کوئی ایک اشارہ ہے لیکن اہل بیت کی عظمت کا عجیب نظارہ ہے جن کے حق میں بولتا خود رب پیارا ہے میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے یہ سورہ الاحزاب کی آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ بے شک
بالتحقیق پکی بات ہے، کسی شک شبے سے بالا بات ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نبوت تم سے ہر قسم کی وہ رجس کو اللہ دور فرما دے اور تمہیں ایسے پاک صاف اور ستھرا کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اہل بیت رسول کی کمال عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علل اعلان کھول کر عیاں بیاں کر کے فرما دیا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی آل ہے، یہ جو میرے نبی کی عطرت ہے، یہ جو میرے نبی کے گھر والے ہیں، اللہ کا پروگرام ہی یہ ہے کہ انہیں صاف ستھرا کر دے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ارادہ اور ہمارا ارادہ اس میں فرق ہے۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا جی چلو ارادہ کر لو کم کرنا یا نہیں، سمجھ آئی؟ ہمارے جو اپنا دعوت دینے والے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو تسی ارادہ تے کر لو، ہے نا؟ نیکی کا ارادہ کرنے سے بھی نیکی مل جاتی ہے، لیکن ارادہ اور شے ہے، عمل۔ ارادہ بندے نے کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، اب ارادہ تو ہو گیا، لیکن عمل کب ہوگا؟ جب وضو کرے گا، مصلی بچھائے گا، اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا، اللہ کے حضور آئے گا، پھر نماز میں کہلائے گا۔ یہ ہے آپ کا اور میرا ارادہ اور ارادے کا فرق، کہ ہمارا ارادہ الگ ہے اور کام الگ ہے، لیکن اللہ کے ارادے کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا اذا اراد شیئا، ادھر اللہ ارادہ فرماتا ہے، ادھر وہ کائنات وجود میں آ جاتی۔ اب سمجھ آئی ارادے میں فرق؟ اللہ کا ارادہ کرنا ہی اس عمل کو وجود میں لے آتا ہے۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے دماغ میں اگر غبار ہے تو اسے انما کا مطلب یہ ہے غبار صاف کر دو۔ ہم پروگرام بنا چکے، ہم اپنے نبی کی آل کو پاک کر چکے، اور پاک کرنے کا جو اعلان ہے پہلے کا لیذھب عنکم الرجس۔ اب رجس کیا کیا ہو سکتی ہے؟ رجس کیا کیا ہو سکتی ہے؟ رجس کوئی بھی فکری، ذہنی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، کوئی بھی ایسی چیز جو بندے کے جسم کو، روح کو، باطن کو، ظاہر کو اپنا ناپاک کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا ارادہ، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تمہارے نزدیک نہ آنے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تمہیں صاف ستھرا، مطہر، طہارت والا، نفیس، لطیف کر دے۔ اور آگے کا تطہیرا، ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب جن کی طہارت، جن کی لطافت، جن کی نفاست، جن کی پاکیزگی کا پروگرام رب بنائے، میرے اور آپ جیسا بندہ اس میں ہمت ہے کہ ان پہ انگلی اٹھائے؟ اس لیے میرے نبی کی آل صاف ہے، ستھری ہے، لطیف ہے، نفیس ہے، اور یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ خاص خالص قرآن ہے۔ یہ ایک آیت پاک، میں آج کوشش کروں گا کہ میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات
جو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں اتری ہیں، میں کیونکہ اگر ایک ہی آیت کی تشریح میں میں لگا رہا، آج وقت بھی تھوڑا ہے، مسئلہ ڈوڑا چوڑا ہے، اس لیے کہ میں نے آج کہیں اور بھی جانا ہے اور آپ کو انشاءاللہ بیچ میں چھوڑ کے جانا ہے۔ اب اسی لیے میں ذرا تیزی سے پہلے یہ آیت میں نے پیش کر دی کہ میرے نبی کی آل پاک ہے، کتنی پاک ہے۔ اب ذرا حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ پاکیزگی کیسی ہے، وہ کہتے ہیں آب تطہیر سے جسم پودے جمے، باغ رسالت ہے، یعنی رسالت کا باغ ہے، اس باغ میں پودے ہیں اور وہ پودے پانی کہاں سے لے رہے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ یہ جو ہمارے لاہور کے ارد گرد سبزیاں ہیں، دیکھنا تو سبحان اللہ کیا خوبصورت سبزیاں ہیں کہ نہیں؟ دکان پہ سبزی پڑی ہو سبز منڈی میں تو دل کو کھینچتی ہے کہ یہ سبزہ یہ سبزہ، لیکن ان سارے سبزوں کو جو پانی لگا ہے، سارے لاہور کے گٹروں کا پانی، اب پانی کون سا لگا ہے، سبزی کون سی وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں، ایک تم ہو، ایک ہم ہیں، ایک نبی کی آل ہے، کسی کو کوئی پانی لگا، کسی کو کوئی پانی لگا، لیکن کہتے ہیں آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، یہ ہے یطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تطہیر، اسی لیے خاتون جنت کی چادر کو کہتے ہیں چادر تطہیر، چادر تطہیر، اسی میں پلتے رہے شبر و شبیر۔ اس لیے فرق سمجھیں، گٹروں والی سبز شے اور ہے، راوی کا ستھرا پانی لگے تو شے اوپر سے ایک جیسی لگے گی، لیکن اندر فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے، ظاہر ہے ایک وہ سبزہ جسے آب زمزم کا پانی ملے اس کی شان کچھ، ایک وہ سبزہ جس کو حوض کوثر سے پانی ملے، ایک وہ سبزہ جس کو آب حیات ملے، ایک وہ سبزہ جسے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے دریا سے پانی ملے۔ بس اشاروں میں عرض کر سکتا ہوں کہ نبی کی جو آل ہے ان میں ہر ایک وکھرا لال ہے، کیونکہ پیچھے سیدہ آمنہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، اور قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ان کی یہ شان ہے۔ یہ بات میں کل یا پرسوں واضح کروں گا کہ یہ اہل بیت کا لفظ کس پہ صادق آتا ہے، لیکن فی الحال یہ پہلی آیت اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین۔ اب اس کا ذرا وزن کریں، ایک آدمی کو میں کہتا ہوں بھائی جی سلام، ایک کو آپ کہتے ہیں جناب۔ اگر ہمارے علاقے کا بڑا بزرگ آ کے کسی چھوٹے کو کہے سلام، اگر ہمارے ملک کا کوئی بہت بڑا عہدیدار آ کے ایک چھوٹے سے بندے کو کہے جناب سلام، اگر پی ایم سی ایم وزیر اعظم پریزیڈنٹ کوئی چیف بڑے سے بڑا عہدیدار کسی چھوٹے سے چوکیدار کو کہے سلام، اس کا بھی ہوگا بڑا نام، کتنا بڑا ہوگا یہ انعام۔ لیکن یہاں رب فرما رہا ہے سلام علی الیاسین، یوں کہو سلام علی آل یاسین۔
کون یاسین ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یاسین یہ نام رحمت للعالمین، اور رب ہو کے قادر قیوم مالک ہو کے کہتا ہے سلام علی الیاسین. او میرے نبی کی آل تمہیں سلام کرتا ہے رب ذوالجلال. کچھ سمجھے ہیں؟ اس لیے آیتیں گنتے جاؤ، یہ موتی ہیں، چنتے جاؤ اور چن چن کے موتی سر دھنتے جاؤ. اب ذرا تیسری آیت پڑھتے ہیں. فرمایا واقفوہم انہم مسئولون. حضرت امام ابن حجر مکی امام حرم سوائق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا معنی تو یہ ہے کہ جب لوگ روز حشر آئیں گے اور آ کر جنت کی طرف سدھائیں گے، آواز آئے گی قفوہم، روکو انہیں. کیا کرو؟ روک دو انہیں، سٹاپ. لگ گیا نا فل سٹاپ. اب کسی کی اتھے تے تسی اگے پیچھے ہو جاندے ہو، لیکن جدو قیامت اللہ سٹاپ ہوئے گا تے اتھے کسی دی جرت ہے؟ کوئی ہیل نہیں پائے گا. حکم ہوگا قفوہم، روک دو انہیں، ٹھہرا دو. کسی کی جرت ہے کہ پلک جھپک جائے؟ سب ٹھہر جائیں. مولا کیوں روک لیا؟ فرمایا انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے. پہلے سوال کا جواب، پھر جائیں آگے جناب. اس کا دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، آگے بارڈر آ گیا امریکہ کا، آگے آواز آئی رک جاؤ، رک گئے. اے تسی گھسے آ رہے ہو ساڑی سرزمین تے پاسپورٹ دکھاؤ. پہلے پاسپورٹ دکھاؤ، پھر اس پہ امیگریشن کی مہر دکھاؤ. کیا تمہاری انٹری کی تمہیں اجازت ہے تو آؤ، ورنہ یا جیل جاؤ یا ریل جاؤ. تو قرآن یہ ہے سورۃ صافات کی آیت واقفوہم انہم مسئولون. روک دو انہیں، رک گئے. مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا. اب فرمایا باقی سوال بھی ہوں گے. ایک سوال یہ ہوگا کہ کیا تمہارے سینے میں میرے نبی کی آل کی محبت ہے یا سینہ خالی ہے؟ اگر یہ آل رسول کی محبت کا پاسپورٹ ہے، یہ مہر ہے، تو آگے جا سکتے ہو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی جیل ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے. تو یہ آیت اشارہ ہے نبی کا گھر اللہ کو کتنا پیار. اللہ اکبر. اب ذرا اور پڑھیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ، آج تھوڑے کو میں نہیں پوچھنا کتنی آیت ہے، بس سنی جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مشہور آیت. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، کیا سارے فرشتے پیارے نبی پر صلات پڑھ رہے ہیں،
سارے فرشتے او ایمان والو تم بھی اس ہستی پہ صلات پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں ہے اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے، وچ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے، سارے فرشتے۔ اب ذرا سوچو فرشتے کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ یہ میں جو انتظار نہیں کرتا، عموماً کہا جاتا ہے یہ انتظار کرو بندے آ جاون، یہی کہا جاتا ہے نا، بندے آ جان، ذرا نعت شریف ہو جائے، ذرا کوئی نعرے شارے لگ جان تے پھر تسی آنا تاکہ بندے کٹھے ہو جان، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جہاں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں 99 فرشتہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں صرف آپ کو نہیں سناتا، اور بھی گواہ بڑے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا سمجھ لیں، دنیا میں، پوری دنیا میں 99% فرشتے ہیں، 99% فرشتے ہیں، 1% مکھی، مچھر، حشرات، نباتات، حجر، شجر، بشر، زمین، اسمان، یہ 1% میں آتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ 99% کائنات میں فرشتے ہیں، 1% باقی ساری مخلوق ہے۔ ہون ذرا سمجھو، 99% فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اپنا منہ وکھا مینوں، تو نہ پڑھ، نہ پڑھو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری زبان ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ منہ اٹھا کے کہتا ہے میں درود و سلام نہیں پڑھنا، منہ دھو کے آ۔ درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی زبان چاہیے، ہر زبان کو اجازت کہاں ملتی ہے محبوب کا نام لے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ذرا آگے چلیں، میرے نبی پاک کے لیے اللہ نے بولا سارے فرشتے پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ ویسے اگر تسی جاگ دے ہو، جیڑا کم اللہ کر رہا ہے تے اتھے تے فرشتیاں دی بھی لوڑ نہیں ہے۔ کوئی اللہ جیڑا کم کردہ ہے فرشتیاں دی کی حیثیت ہے؟ رب آکھیا میں بھی کردہ پہ آجے تے فرشتے بھی، تے جدو تسی کر رہے ہو تے 80 بھی چاہ رہے ہیں۔ نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ منہ ہے، نہ زبان ہے، نہ طہارت ہے، نہ پاکیزگی ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ جے لکھ واری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانا، نامونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ لیکن اللہ نے خبر دی، فرمایا اللہ بھی، فرشتے بھی، او ایمان والو اپنی بخشش کا سامان کرو اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ ہماری بخشش کا گیٹ کھولا گیا ہے۔ لیکن جب ہم نبی پہ درود پڑھنے لگے، نبی نے آگے سے قرآن کی وضاحت کی، فرمایا خالی اللہم صلی علی محمد نہیں کہنا، وعلی آل محمد۔ تواڈے وچوں کوئی ایسا موحد ہے جڑا وعلی آل نہ پڑھدا ہوئے؟ آپ کا زیادہ زور ہے اگر درود ابراہیمی پہ، اس میں آل ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل۔ ادھر بھی آل، ادھر بھی آل۔ یہ کس نے بولا؟ آمنہ کا لال۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی طرفوں پہ آخ دے ہو؟ فرمایا نہیں، ما آتاکم الرسول فخذو۔ رب بولا، فرمایا میرا محبوب جو کہتا ہے لے لو۔
اب درود حضور نے فرمایا جس درود میں خالی میرا نام آیا، میری آل کا ذکر نہ آیا، وہ درود دم کٹا ہے، بے برکت ہے۔ درود مکمل کامل جان درود میں کب آئے گی، پر کب لگیں گے، اڑے گا کب؟ جب نبی کی آل کا ذکر آئے گا۔ اب فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی کرم فرما رہا ہے، مومن بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ توفیق دے۔ اے آمین ذرا ڈھلیا کیجئے، کوئی نماز دا پروگرام۔ تسکین قلب کے لیے وعدہ تو کیجئے، مجھے معلوم ہے تم سے آیا نہ جائے گا۔ اے وعدہ تے کرو کہ نماز پڑھاں گے۔ اے انج دا وعدہ ہے جو حکومت آدھی ایسا تواڈی حالت ٹھیک کران گے، تے تسی اے حکومت والا وعدہ نہ کرنا، پکا کرنا۔ نماز کی کوشش، ہمت کرو، ہمت کرو۔ رضائی کو اٹھا کے، چادر کو اٹھا کے پھینک کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں نے اپنے رب کے حضور حاضری دینی۔ اس لیے نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، سارے امام اعظم تو فرماتے ہیں سنت ہے، باقی امام کہتے ہیں نہیں واجب ہے۔ درود آل رسول پر نماز میں واجب ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، تسبیح پڑھی، قومہ کیا، قعدہ کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، آل رسول پہ درود نہیں پڑھا۔ امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، جس نے نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھا سب کچھ کرے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ من لم یصلی علیکم، او میرے نبی کی آل، تم ہو اتنے بڑے با کمال، اگر کوئی تم پہ کوئی مولانا، کوئی حاجی، کوئی نمازی، کوئی دنیا کا آدمی کعبے میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، بیت المقدس میں ہے، مشرق و مغرب میں ہے، جب تک تم پہ میرے نبی کے بچوں صلاۃ نہیں پڑھے گا ماتھا رگڑ لے، قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لے، نماز نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کا درود میں کیا ہوتا ہے؟ آل کا نام ہی آتا ہے نا۔ جب تک نماز میں او نبی کی اولاد، او نبی کی آل، او نبی کے بچوں، او حسن، او حسین، او زہرا، او سیدہ زینب، او علی، یہ ساری نبی کی آل ہے، کتنا بڑا کمال ہے، فرمان رب ذوالجلال ہے۔ جب خود رب پڑھ رہا ہے تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رول مویاں تیوانگ، اب اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ فرشتے عرش والے بھی ان پہ، فرش والے بھی پڑھیں، عرش والے بھی پڑھیں، اور نمازی وضو کر کے کپڑے ستھرے کر کے نماز میں آ کے، باقی کام میں تو کہا کہ اپنا جن کا امام ہے، امام کا جو کام ہے گویا تمہارا بھی کام ہے۔ امام نے فاتحہ پڑھ لی گویا تم نے پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ تسی دوڑے دوڑے آئے، امام صاحب رکوعے چلے گئے، تسا نہ فاتحہ پڑھی نہ سورت پڑھی، تے رکوع تسی رل گئے، حالانکہ فاتحہ پڑھی نہیں، سورت پڑھی نہیں، تسی رکوع رل گئے، تے آرڈر آیا جن نے رکوع پا لیا انہیں پوری رکعت ہی پا لی۔ او جی اسا پڑھیا تے کاکھ نہیں، فرمایا اگے والا جو پڑھی کھلوتا ہے۔
معاملہ باقی ساری چیزوں پہ امام پہ اعتبار ہے، لیکن جب آیا نبی کا، نبی کی آل کا پیار ہے، اتنا پیارا ذکر اذکار ہے، فرمان رب غفار ہے، بیٹھ گھٹنے مٹی پہ رکھ، گھٹنے ٹیک، پہلے میری بارگاہ میں تحیت پیش کر، التحیات للہ، پھر میرے نبی کو کہے السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ، اللہ کی تحیت پیش کر لی، تحیت بھی سلوٹ کو کہتے ہیں، اللہ کو تحیت پیش کر لی، نبی کو سلام کر لیا، اب آجا نبی کی آل کے در پر۔ کیوں جی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں نے کہا تھا میں اشارہ کر کر کے جلدی نکلوں گا تاکہ کوئی آیت رہ نہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ اکبر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب ظاہر ہے اللہ کی رسی کوئی زنجیر تو لٹکی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے کوئی رسا تو نہیں لٹکایا ہوا ہے، یہ استعارہ ہے کہ اس سے حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ فرمایا یا مدنی پیارا ہے، یا قرآن پیارا ہے، یا آل رسول کا نظارہ ہے۔ میرے رسول کا دامن تھام لو، قرآن مجید کو سینے سے لگا لو۔ نبی کی امام سال بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آل کا دامن پکڑ لو، کیوں؟ یہی حبل اللہ ہے، یہی حبل اللہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، جن کا نام صادق نہیں، وجہ یہ ہے کہ صدق و صفا کا امام، ان کے بارے میں جو اسماء الرجال والے علماء جو فیصلہ کر دیں یہ حدیث کا درجہ یہ ہے، ماننا پڑتا ہے، حدیث کا درجہ یہ ہے۔ امام ذہبی اور سارے علماء محدثین کہتے ہیں کہ امام جعفر کون ہیں؟ کہتے ہیں الصوفی الفقیہ المجاہد۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ ملتے تو ابو حنیفہ برباد ہو چکا ہوتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں او میرے نبی کی امت، جانتے ہو اللہ کی رسی کون ہے؟ فرمایا وہ ہم آل رسول ہیں۔ اساں ایویں نہیں ہے 10 دن رکھے، ہمیں پتا ہے کہ رسی یہی ہے، محبت کی زنجیر یہی ہے، ہر ایک کا پیر یہی ہے، رب کا فقیر یہی ہے، نبی کی زلف گرہ گیر کا اسیر یہی ہے۔ ان کے دامن کو پکڑیں گے ستے خیراں، سمجھے ہیں آپ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جن کو بندہ ہوئے نا سونا تے کئی بد نظرے نظرہ مار دن حال ہوئے تے کپڑے جے پا لوے سونے اتوں کوئی گلاب دے ہار بھی پا چھڑے، ایمیں میں آخرے ہاں انہیں جبہ بھی قیمتی، یہ پتہ نہیں دے کون گیا سی، جبہ بھی ٹوپی بھی کوئی خدا واسطے کسے دیتی تے بندے اتے اے ٹھمکا لئی، اتے جبہ پا لیا، اتے اے سونیاں سونیاں جالراں لگ گئیاں، اتے آ گیا تے ویک کے بندہ کھے اے اوئی ہے، تے پھر 2 ہی شکلہ نے، یا تے آکھے گا ٹھنڈا ہو کے واہ جی واہ، کیا کہے گا؟ واہ جی واہ، یا ساڑ بھوج جل کے کہا۔ 2 ہی گلہ نے نا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی، کسی کو کھاتے پیتے دیکھا، کسی کا اچھا گھر دیکھ لیا، 2 ہی گلہ نے، یا تے آکھے گا
یہ آکھے گا یا اللہ انہاں نو دتا ہی انہاں نو ہور دے، میرے تے بھی کرم کر۔ اے پہلی جیڑی کیفیت گھوٹ گھوٹ کے انو آدن حسد، تے حسد بھیڑے منہ آنے نال کنے حسد کرنا ہے، بھیڑی بولی آلے نال کنے حسد کرنا ہے؟ حسد او دے نال کرنا ہے جے دے پلے کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، قرآن کہتا ہے حسد کرتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں پر جن پہ اللہ نے اپنے فضل کی بارش کیا ہے، جن پہ اللہ نے فضل فرمایا کچھ لوگ ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، سڑ سڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سری اپنی کسی کی کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا ہے نا۔ میری گڈی کھلوتی ہوندی ہے اس دروازے دے پرلے پاسے، تے کوئی تواڈے وچوں پیدل بندہ جدی ٹٹی ہوئی سائیکل ہوئے ویکھیا کہ خان محمد قادری ہوراں دی سائیکل، بندہ کم ٹکے دا نہیں کردا، گڈی ویکھو چمکدی پئی، اتھے ہی اونے دنداں نو نپیڑ کے آکھیا اے حسد دی بیماری سارے دی ساری، لیکن یہ ہے وہ بیماری جو بندے کو اندر ہی اندر کھوکھلا اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ نے فضل فرمایا لوگ ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پہ دنیا حسد کرتی ہے؟ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں یہ ہمارا گھرانہ ہے جن سے جلتا زمانہ ہے، حسن میں بھی کمال، علم میں بھی کمال، شکل میں کمال، عقل میں کمال، سب سے بڑی بات نانا ہے آمنہ کا لال۔ کیوں جی میرا تے نانا ہے جدہ نہیں نا، ہارون الرشید بادشاہ تھا نا، اتنا بڑا پاورفل بادشاہ، جب آیا نا مدینے میں حضرت امام موسیٰ کاظم وہ بھی مدینے میں تھے، اب لوگ جو دوڑے ہوئے آئیں وہ پاورفل بادشاہ کنگ صاحب کے نیڑے نہ آئیں، جہاں امام موسیٰ کاظم آئیں کوئی پاؤں چومے، کوئی ہاتھ چومے، جنہیں کچھ نہ ملے وہ کپڑا چومے، جنہیں کپڑا بھی نہ ملے جہاں پاؤں رکھیں جگہ کو چومے۔ سڑ گیا بادشاہ، ہوں سڑنا چاہیے کہ نہیں بھئی؟ بادشاہ او ہوئے تے جدے کپڑے پھٹے انہوں لوگ چمی جاون، انہوں غصہ آنا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ اب جب حضور کے روضے پہ پہنچا نا بادشاہ، امام موسیٰ کاظم بھی پہنچ گئے۔ اب دیکھو نبی کی آل کی شان، اے ستے پے ہو جو جاگ دے پے ہو؟ اللہ، اب بادشاہ دنیا کا بادشاہ بھی آ گیا، دین کا بادشاہ بھی، دو بادشاہ کٹھے ہو گئے، رسول اللہ کا گدا بھی آ گیا، دنیا کا طاقتور بادشاہ بھی آ گیا۔ اب ہارون الرشید نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی خفت سمجھ دے ہو نا، اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے سرکار کے روضے پہ کہا السلام علیکہ یا ابن عمی یا عمی، چاچا سلام۔ نہیں سمجھ آئی؟ اجے تسی تبرک نہیں کھادا، بڑا کچھ پکا پیا ہے۔ اج حاجی صاحب میں نے آکھیا میں انہاں واسطے ڈبل انتظام کیتا ہے، میں آکھے کمال نہیں کیتا، میرے نسن دا ویلا سی تساں ڈبل کر دیتا، اسی ہے ساں تساں سنگل کر دیتا، ساڑے نال تانوں زید دے۔ یہ سارے کم تواڈے واسطے ہو رہے ہیں، میں بھی تقریر آپ کے لیے کر رہا۔
مطلب یہ تھا بادشاہ کا کہ ساری دنیا جو امنڈ آئی نا حضور کے روضے پہ، تو بادشاہ نے اپنی بڑائی جتنانے کے لیے کہ سارے کہہ رہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضرت عباس کی اولاد تھا نا، اس لیے کہنے لگا او چاچے دے پترو نبی پاک کو روضے پہ، تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ کی کیا شان ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کاظم نے جب دیکھا کہ غرور تکبر میں ڈوبا ہے بادشاہ، اور کہتا ہے یبن عمی، او چاچے دے بیٹے نبی سلام، آپ آگے آئے کہا السلام علیکہ یا آباتی، ابا جان سلام۔ چڑھا دی بادشاہ کو لگام، یاد کرا دیا اسے کہ چاچے دے پتر ہور نے تے ابے دے پتر ہور نے، اے نیرے لاہور نے اے ہور باغ دے مور نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی کی اولاد ہے، ان سے جلتا ہے زمانہ۔ افسوس میں نو بڑا ہے، آج میں حج صاحب نو آکھے آئندہ کسے نو میں ٹائم نہیں دینا 10 دنوں میں، میں کہ کتے اے نہ سمجھا آکھن سانو ہی نہیں دینا۔ میرا مطلب سی کسے اور جگہ تے ٹائم جے زندہ رہتے آئندہ اپنے گھر ہی بیٹھاں گے۔ او میں نو انہوں نے آکھے جیتے آج میں جانے میں نو آکھنے کہ حسین دا واسطہ ہی دے دے، او میں اتھے ہی لیف گیا، قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا۔ اللہ اللہ، حسد کرتی ہے دنیا، اللہ نے جو فضل کیا ہے ان لوگوں پر۔ حضرت امام محمد باقر آپ کہتے ہیں خدا کی قسم جن سے حسد کرتی ہے دنیا وہ کوئی اور نہیں، ہم نبی کے بال ہیں، ہم نبی کے لال ہیں۔ اب چلے انشاءاللہ کوشش کروں گا کل یہ بات بتاؤں، اگر آپ نے یاد دلائی انشاءاللہ تو انہوں یاد نہیں رہنا۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر انہیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ اگر آپ کو کل یاد رہا کہ حضرت امام زین العابدین جب آئے نا حرم کعبہ میں اور کعبے کا طواف کرنے لگے، وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کر رہا تھا، پھر کیا ہوا مجھ سے کل پوچھنا۔ تسی آکھوئیے جے قابل ہوندے تو گھر ہی بیٹھے رہتے۔ سبحان اللہ۔ حسد کرتی ہے دنیا نبی کے لالوں سے، جلتی ہے دنیا، اسی لیے کہتے یزید رحمت اللہ مان یزید لعنت اللہ۔ سڑتے ہیں داڑیاں رکھ کے ملا، سڑتے جلتے ہیں۔ اور امام حسین کا نام تو کہیں گے حضرت حسین، امام کا لفظ نام لیتے ان کے زبان ہونٹ جلتے ہیں، چوری پکڑی جاتی ہے۔ اور میں ہر دفعہ کہتا ہوں آپ کو، جیڑا بندہ حضرت حسن و حسین کا نام لے کر کہنا حضرت حسن حضرت حسین، سمجھ لو دین کا چور ہے۔ یاد کرو گے کہ نہیں؟ دین کا چور ہے، اے مومن نہیں کچھ اور ہے، لالا موسیٰ نہیں لاہور ہے۔ علامہ صاحب تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھو، تھوڑی شکل بھی نظر آوے۔ سبحان اللہ، برادری بیٹھی ہوئے تے ذرا سارے چودھری صاحبان کرسیاں شرسیاں لا کے بیٹھے نے، انہوں نے آس رہ کے سی ہاں تے میری برادری آندی ہے تے لیٹ آندی ہے، میں نہیں یہ ڈردا رہنا تے برادری آلے ذرا جلدی آیا کرو۔ ہاں سبحان اللہ۔ حسد کرتی ہے دنیا نبی کے لالوں سے، جلتی ہے دنیا نبی کے۔ انہاں نال کی سڑنا سی، اے دے اتے بھی سڑ نے 10 دن ایکو ہی ذکر، سڑ جائے تیرے آگ لگے، تیرے دل
کو آگ لگے، تیری دماغ کو آگ لگے، تو 10 کی بات کرتا ہے، ہمارے بس میں ہو۔ امام حسین نے کہا تھا نا مروان کو کہ تو تے میرے 3-4 علی پتراں تے، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، اگر حسین کو رب 100 بیٹا دیتا میں ہر بیٹے کا نام رکھتا علی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ہر روز علی کے لالوں کا ذکر کرتا 12 مہینے، اور یہ وہ ذکر ہے جو ختم ہی نہ ہوتا۔ حسد کرتے ہیں، کل بھی سڑ رہے تھے، آج ان کے نام سے جل رہے ہیں، ان کے نام سے، لیکن انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ اب 7ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو چنگا نہیں لگدا کہ تو بھی انہاں دے وچ ہوویں تے میں انہاں دی گردن پھڑ لواں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا میرے مولا کا کرم ہے، کیا رب کی رحمت ہے۔ فرمایا محبوب ما کان اللہ ہو، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ تو بھی ان میں ہو اور میں ان پہ پتھروں کی بارش کر دوں، تو انہاں وچوں پاسے ہو جا، پھر تماشا ویکھ، کچھ بندر ہوں گے، کچھ سور، اگر بیچ میں نہ ہوں حضور۔ سمجھے ہیں سرکار؟ تسی سمجھ دے ہو نمازہ نال چھٹے جان دے ہو، تو انہوں مانے کہ تسی اللہ والے ہو، نہیں نہیں، بخشش تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بخشش کا سبب کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ کہیں گے یہ تو نبی پاک کو بولا ہے، میں نے پڑھا، درود پڑھتے ہیں نا امام بخاری، امام مسلم، سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب تک آل کا ذکر نہ آئے درود اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ پوری بخاری کھنگالو، ہے وہاں آل کا نام، چکر کیا ہے؟ اگلو نے محدثین کی گردن پکڑ لی، کہا یہ کیا دھاندلی ہے، کہلاتے امتی محدث ہو اور پڑھتے ہو جب درود صلی اللہ علیہ وسلم، آل کدھر گئی؟ اب جواب 2 دیے علماء نے۔ ایک جواب یہ دیا کہ جہاں آمنہ کا لال ہے اس کے اندر ساری آل ہے۔ ہائے ہائے، پر تو انو اللہ ہی جگاوے۔ یعنی نبی کریم اور آل بالکل ایک ہیں، اور ایک ذات کا جب ذکر آیا اس ذات میں جو تھا وہ بھی آ گیا، اور جو دوسری وجہ ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ بھی کل پہ چھوڑ رہا ہوں۔ کل پہ بھی کام خراب ہونا ہے، بلکہ پرسوں تے چھڑنا چاہیے، کل پھر آنی ہے کوئی آواز باٹی والے پاسوں جیتے بھی آ جاؤ۔ اگر آپ کو یاد رہا بڑی عجیب اور نفیس قسم کی وجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامل نہیں، ناقص ہے، یہ پورا نہیں، ادھورا ہے، پر بخاری مسلم اسی سے بھری ہے۔ وجہ، ایک وجہ قریب والی میں نے بتا دی، ایک اور وجہ ہے، کل میرے علماء آئیں گے، میں عرض کروں گا وجہ حقیقی کیا رہی۔ یہ حسد تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آل کو نکال دیا، پر سوال یہ ہے کس نے نکالا؟ وہ کل بتاؤں یا پرسوں بتاؤں گا۔
اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ میرے نبی کے بچے ہیں، دنیا جلتی ہے، ان سے سڑتی ہے دنیا، لیکن جلنے والے جل، بلکہ ایسا یاد ہے جلنے والے ٹرکاں تے لکھیا ہوندا ہے جلنے والوں کا، کیوں جی تانوں تکلیف تے نہیں ہوئی؟ جلنے والوں کا منہ کالا سلامت رہے گا کملی والا، ان کے نام کا ہوگا کائنات میں اجالا، ہم کل بھی پہن کے آئیں گے یہی ذکر کا دوشالہ، او جیو شالا۔ نبی کی آل اسی میں ہے آمنہ کا، یہ دو نہیں ایک ہیں، فرمایا جیسے نبی پاک اس کائنات میں امان ہے، امان ہے، اصحاب بھی آل بھی امان، کیونکہ یہ ہیں ایک جان، ہم ان پہ قربان۔ لہذا یہ آیت آگے اللہ فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، انی لغفار لمن تاب، اللہ خوشخبری سنا رہا ہے میں بخشنے والا ہوں اس بندے کو جو توبہ کرے، وآمن عقیدہ پختہ سیدھا صحیح رکھے مومن بن جائے، وعمل صالحا عمل نیک کرے، آگے ہے ثم اہتدی، اور پھر ہدایت، ایمان بھی آ گیا عمل نیک بھی آ گیا، پھر ہدایت دا کی مطلب نہیں سمجھ آئی؟ او ایمان بھی آ گیا، توبہ بھی آ گئی، عمل صالح بھی آ گیا، تو پھر ہدایت کدھر کی بات؟ ثم اہتدی، مومن بھی ہو گیا، تائب بھی ہو گیا، گناہوں سے پاک بھی، نیک اعمال کی چادر بھی پہن لی، ستھرا ہو گیا ہے، اب آگے کا ثم اہتدی، پھر اس نے ہدایت پالی، راہ اسے مل گئی۔ اب ہم نے پوچھا سمجھ نہیں آئی، کس کی راہ ملی؟ حضرت ثابت بنانی، حضرت انس کی نشانی، قرآن مجید کا وہ عاشق جو قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتا تھا، حضرت ثابت بنانی امام بخاری کہتے ہیں قبر میں اترے، اینٹ گر گئی، قبر کی اینٹ گری اندر، لوگ اینٹ نکالنے کے لیے جھکے، ثابت بنانی مر کے قبر میں قرآن پڑھ رہا۔ ثابت بنانی 40 سال حضرت انس کی خدمت کی۔ آپ فرماتے ہیں ثم اہتدی، جنہوں نے توبہ کر لی نیک ہو گئے، پکے مومن ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں راہ مل گئی نبی کی آل کی طرف، انہیں دروازہ مل گیا فاطمۃ الزہرا کا، انہیں دروازہ مل گیا نبی کی اولاد کا۔ کس چیز کے نتیجے میں؟ کیونکہ نیکی کمائی، قسمت میں یہ کمائی ہاتھ آئی، اسی لیے میرے رب نے وہ عیسائیوں والا معاملہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران، اللہ کا قرآن، نبی کی اولاد کی شان، سنو سارے مسلمان۔ آج بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک گھڑی وہ ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا تے اچانک مینو ویکھیا ٹائم اگلے جلسے دا ہو گیا، میں اتھے چھک کے پریشر بریک لائی تے ایک بابا بیٹھا سی، انہیں کہ شالا تاڑی گھڑی تروٹ جائے۔ ہاں انہیں ہاں اللہ کرے تیری گھڑی تروٹ جائے۔ میں کہ آج تے نہیں تروٹ دی، اب میں گھڑی کو پہ بھی نظر ہے اور آپ پہ بھی نظر ہے،
آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو اج رو محمد اج روے تا منا. یہ نامی آیت میں پڑھ رہا ہوں نبی کی آل کی شان. فمن حاجہ، رب فرماتے میرا محبوب یہ نصرانی یہ نجرانی نصرانی تیرے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، روشنی آ گئی، حق واضح ہو گیا، علم آ گیا. اب اگر یہ ضد پہ اڑ گئے ہیں تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر سونیا میدان چاہ کل کر اعلان او عیسائیو تعالو آ جاؤ میدان میں. ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. اور تھوڑی دیر واسطے جاگ لو میں 15 منٹ تے پھر تسی جانو تے حاجی صاحب جانا، بلکہ تسی جانو تے پھر تھال جانے تے دال جان. سبحان اللہ. ناراض نہ ہونا، میں نے چٹکی کٹنی پہنی ہے تو انہوں جگاون واسطے. فرمایا تعالو، تم نہیں مانتے اگر علم کی بات تو پھر آؤ میدان میں. ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تعالو ندعو ابنانا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. و انفسنا، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر تم ہمارے لیے بد دعا کرو اور ہم تمہارے لیے بد دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تم بھی کہو لعنت ہے جھوٹے پر، ہم بھی کہیں. پھر جو بچ جائے گا وہ سچا ہے، جو اجڑ جائے گا وہ جھوٹا ہے. اب میرے نبی نے، یہ قرآن ہے، میرے نبی نے کیا کیا؟ اعلان ہوا نا اپنے بیٹے لاؤ. میرا نبی جو آیا حسن حسین کو بلایا، چادر کے نیچے چھپایا، گویا یہ اعلان کیا لو میرے بیٹے آ گئے. کون؟ حسن حسین. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. قرآن سے ثابت ہو رہا ہے حسن حسین کس کے بیٹے؟ آزان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ رسول نے 2 بچے بلائے اور کہا نا ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لائے، یہ میرے بیٹے آ گئے. ونساءنا ونساءکم، فاطمہ بیٹی، زہرا میری چادر کے نیچے آ جا. آ گئیں. نساءنا و نساءکم، فرمایا او مقابلے میں آنے والے نجرانیوں، یہ ہماری خاتون خواتین کی جگہ ایک ہی کافی ہے. یہ آ گئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اب انفسنا یہ اشارہ تو ایک ذات کی طرف ہونا چاہیے، لیکن میرے نبی نے اپنا نفس اپنی عین ذات قرار دیا. کسے؟ فرمایا علی آجا. ان سونوں کو، اور 5واں کون بنا؟ کتنے بن گئے؟ حسن حسین، خاتون جنت مولا علی، 4. 5ویں سرکار. نہیں سمجھے میرے یار؟ یہ تن، یہ ہے تن، ہیں کتنے؟ 5. کیا بن گئے 5؟ پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے، پیدا ہوا ہوں میں وصف 5 تن کے واسطے. تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے. چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے.
بغض کے مارے کہتے ہیں 5 تن پاک کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، عرش والا کہتا ہے۔ لڑنا ہے تو ادھر لڑ، وڑنا ہے تو دوزخ وچ وڑ، ساڈے نال نہ لڑ، جا کسے جہنم وچ مر۔ یہ قرآن کہہ رہا 5 تن۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ میرے پیارے تن، اب آگے چلے سرکار۔ سجے ہاتھ حسین دا ہاتھ، کھبا ہاتھ سجا حسن دا، کھبا حسین دا، نبی کے پیچھے زہرا، زہرا کے پیچھے علی، کھل گئی جنت کی کلی۔ یہ کون سی ہے گلی کہ پیچھے آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی، بیچ میں جنت کی کلی۔ ادھر بھی غنچہ ادھر بھی غنچہ، نبی چل رہے ہیں، سامنے آئے عیسائی، عیسائیوں کا جو تھا مذہبی پیشوا، اس کی نظر پڑی، اس نے کہا عیسائیوں بد دعا والا سلسلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا، سر جھکا دو، جو کہتا ہے محمد مان جاؤ۔ انہوں نے کہا تو کہتا تھا مقابلہ کریں گے، اس نے کہا جو چہرے ساتھ آ رہے ہیں میں تک رہا ہوں، اگر اس آگے والی ہستی نے بد دعا کی اور ان 4 نے آمین کہہ دی تو صرف ہم نہیں، کہا ہم بندر اور سور بن کے مر جائیں گے، ہماری بستیوں کو آگ لگ جائے گی، ہمارے درخت جل جائیں گے، درختوں کے پرندے بھی جل جائیں گے، ان کی بد دعا سے بچو۔ یہ چہرے ہیں، یہ نظارے ہیں، یہ خدا کو بڑے پیارے ہیں، یہ سچائی کے ستارے ہیں، 1 2 نہیں سارے کے۔ اللہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی امت کا حضوری ولی، اہل سنت کا علی الاطلاق امام، برکت المصطفیٰ فی الہند، بخاری کا محسن، مسلم کا محسن، پورے ہند سندھ کا محسن، حضرت شاہ عبدالحق، دیوبندی وہابی سنی جتنے بھی ہیں سب کا استاد حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں ایک عیسائی کی نظر گئی کام کر، اس کو کون سا آیا نظر؟ نور نہیں سمجھے حضور، غیر ہو کے اسے نور ایسا نظر آیا، اس نے گردن کو جھکایا۔ شاہ عبدالحق کہتے ہیں اگر مومن ہو اور سامنے علی آ جائے، مومن ہو سامنے حسن آ جائے، حسین آ جائے، سامنے زہرا پاک کی نالین کی دھول آ جائے، سامنے چادر بطول آ جائے، اگر سامنے خود رسول آ جائے تو بتاؤ یزید کی طرف جاؤ گے؟ بد نصیبو کدھر جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے تھے افضل تو اب صدیق کو مانتا ہوں، عمر کو مانتا ہوں، لیکن کبھی حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ تینوں کٹھے میرے پاس آ جائیں اور تینوں کا مجھ سے کوئی کام ہو، فضیلت ان کو دوں گا، کام پہلے علی کا کروں گا۔ آج میں تانوں جلدی چھٹی دینی ہے، جمعے والے دن جے میں جیوندا رہا کہ تاڑے نال پھر میدان سجے، کل بھی میں آنا ہے کہ دے نہ سمجھو کل چھٹی ہے۔ تے آج میں بڑیاں خوش خبریاں ملیاں۔ اب میں ابھی آ کے بیٹھا، وہ حاجی صاحب نے چائے، کیونکہ گجران دی چائے سبحان اللہ، میرا ایک یار ہے وہ جہاں بھی اس کو سندھ لے گیا وہ چائے پی، میں نہیں پینی، منہ انہیں سجا لیا۔ میں آکھا پھر پینی؟ انہیں آکھی چائے جمعے والے دن، نہیں سمجھے؟ تے پتہ نہیں ایک گجر اپنے واسطے دودھ ہور رکھ دیں تے ساڑھے واسطے کچھ ہور ہی رکھ دیں۔
اج مینو خبر ملی کہ میرے بٹ ہے یہ اپنا نوید اور جنید میرے دوست ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، تو آ کے تھک ہار کے بھوکے بندے کی طرح بیٹھ گئے، تو میں نے بسکٹ پکڑایا، تھکا جو بندہ نظر آیا، میں کتوں آیا؟ انہیں کہا اٹھ لون گئے سا، اٹھ لین گئے سا۔ میں سمجھا شاید بٹ کھاندے تھوڑا نے، اپنے واسطے پتہ اے چلیا انہاں آکھیا پاک حسن حسین تے نبی دی آل دے اسال ثواب واسطے۔ میں آکھیا کھوانا کنہاں نوں ہے؟ آکھے جڑے آندے نے۔ میں وچ پھر شامل نہیں سا، میں آکھیا وچوں جڑا زیرہ تے بکیاں تے کلیجی میرے واسطے رکھ لینا۔ اور جے ایک گل مکی نہیں تے اتو خبر آئی کہ حاجی صاحب ایک وکیل آئے ہیں، تسی سارے ہی بے خبر ہو، کھان پین لیا خبراں تے رکھی دیاں نے بختاں آلے ہو۔ انہاں کیوں پورا جھوٹا لے آئے نے؟ جھوٹا کی ہوندا ہے؟ کٹا، سبحان اللہ، کٹا کٹا۔ میں او کے دے واسطے آکھے انہاں سنن والیاں واسطے۔ میں کہ ہاں انہاں دا زور بڑا لگدا ہے، تواڈے واسطے کی اہتمام ہو رہا ہے، پر صدقہ نبی دی، صدقہ رسول دی آل دا، ورنہ سانو تے ادھارا کوئی روٹی کوئی نہیں دیندا، لیکن اتنا کچھ ساڑے استقبال، ساڑے واسطے اہتمام تے انتظام اساں کر دیاں انہاں ہستیاں نو سلام۔ تے اج تقریر دا اتھے ہی اختتام، پورا نہیں ادھورا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔